اسی کے ساتھ میں اپنے فاضل دوست محترم جناب حکیم محمد عامر فرحان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ محترم جناب حکیم محمد عامر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے تاکہ ہمارا جو پیغام ہے دوسرے لوگ سمجھ سکیں اس کو۔ ہم سب سے آپ کی دعا ہے، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح بولنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو دن ہے وہ صابر صاحب کے نام کے لیے ہے، تو آج میں چند الفاظ پہلے صابر صاحب کے لیے ضرور بولنا چاہوں گا۔ دیکھیں، صابر صاحب نے جو ہمیں جو نظریہ بیان فرمایا ہے، بلکہ وہ نظریہ نہیں، وہ قانون بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میری تمام احباب سے پہلے درخواست ہے کہ اس کو نظریہ مفرد اعضاء نہ کہا کریں، قانون مفرد اعضاء کہا کریں۔ یہ میری آپ سب سے درخواست ہے۔ اب اس میں کیونکہ خود صابر صاحب نے بھی اپنے نظریے کو قانون مفرد اعضاء بھی لکھا ہے۔ آج پہلے ہم بات کرتے ہیں، آپ صابر صاحب کا نام دیکھیں، ان کا نام کیا ہے؟ دوست محمد۔ آپ اگر اس پہ 2 منٹ کے لیے رک جائیں تو دوست کا مطلب تو دوست ہی ہے، لیکن محمد کا دوست، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے آپ کا نام دوست محمد رکھا گیا۔ پھر آپ کو یہ جو لقب دیا گیا، یہ کسی ادبی وجہ سے نہیں دیا گیا کہ آپ نے کوئی شاعری لکھی یا آپ نے کوئی شعر لکھ دیے تو تخلص کے طور پہ آپ کو صابر کا نام دے دیا گیا۔ جب آپ نے، جیسے ابھی ہمارے صاحب نے فرمایا کہ 34 سال تک آپ نے سورج میں دھوپ میں بیٹھ کر گرمی حاصل نہیں کر سکے، وہ یہ اختیاری مسئلہ تھا کہ ان کے مجبوری نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو اتنا محو کیا، اتنا اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو بھول گئے۔ جسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ یار تم مجھے ایسے یاد کرو کہ تم دنیا جہاں کو بھول جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال سے زیادہ تحقیق فرمائی ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے تو 2 منٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارا بیان ہمارا فوراً آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب جس کا محقق نے اپنے منہ سے کبھی اپنے آپ کو محقق نہیں کہا ہوتا، لوگ اس کو محقق کہتے ہیں۔ بادشاہ خود کو بادشاہ نہیں کہتا، لوگ اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ عالم کو لوگ عالم کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، وہ خود کو شاگرد کہتا ہے ہمیشہ۔ اب دیکھیے، جہاں سے تفکر کی بات شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بھائی تم اس بات پہ غور کرو کہ تم خود کیا ہو۔ تمہاری پہلی حیثیت یہ ہے کہ تم اللہ کی بنائے ہوئے بندے ہو۔ تو پہلے اس رشتے کو تو پہلے سمجھو۔ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یار خدا بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندہ خدا سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بھی تفکر کا بہت گہرا راز ہے۔ اس کے بعد آپ ایک انسان ہیں۔ اب انسان اور بندے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے جی۔ جیسے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، اللہ مجھے تو اب دہو بنا دے، کہ اپنا بندہ بنا دے، بندے تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان وہ ہے، آپ اس کی تعریف یاد رکھیے گا، انسان وہ ہے جو صرف اور صرف انس کرتا ہے، پیار کرتا ہے لوگوں سے، وہ انسان کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ اور جو بندگی کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ بندہ کہلاتا ہے، اور جو آدم کی نسل میں آتا ہے وہ آدمی کہلاتا ہے۔ جس کا حلیہ بالکل سر آنکھ ناک مکمل ہو اس کو آپ بشر کہتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے، یہ سارے نام انسان ہی کے ہیں۔ تو پہلے آپ کا جو رشتہ خدا کے ساتھ ہے اس کو سمجھا، پھر جو رشتہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کو سمجھا، پھر جو قدرت کا قانون جو دونوں ہستیوں نے ہمیں بتایا قرآن مجید کے ذریعے، اس پر غور و غوص کیا۔ بہت لمبا عرصہ غور و غوص کرنے کے بعد پھر آپ نے اس طب کے اوپر وہ کام کیا جو آج تک انسانوں نے جو کام کیا ہے طب اور علاج معالجے کے لیے، وہ کیا اس پہ تحقیق کی، اور اس کو جہاں تک تحقیق آ چکی تھی اس سے آگے لے کے جانے کے لیے پھر آپ نے ان کو بنیاد بنایا۔ بنیاد جس چیز کی قرآن پر، حدیث پر، خدا اور اس کے رسول کے اقوال پر اور جو سنت متواترہ ہے، اگر اس کے اوپر رکھی جائے تو کبھی بھی آپ کا کوئی نظام آپ کا باطل نہیں ہو سکتا۔ تو صابر صاحب نے، اب دیکھیں قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ یار بچتی کیا چیز ہے؟ ہر چیز کو ہلاک ہو جاتی ہے نا، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بچتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، جو تمہاری بچنے والی چیزیں وہ تمہارے صاف صالح عمل ہیں، جن لوگوں کے دل پہلے اصلاح پا چکے اور ان لوگوں نے پھر کوئی کام کیا تو اس کا فیض بڑا لمبا عرصہ چلتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ پھر جب انہوں نے قرآن سے رابطہ کیا،
قرآن سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ والی بشارت عطا فرمائی جو عام طور پہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ فہو علی نور من ربہ، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس نور تک نہیں پہنچتے آپ محقق نہیں ہو سکتے، آپ عارف نہیں ہو سکتے، آپ عالم ہو سکتے ہیں لیکن آپ عارف نہیں ہو سکتے۔ تو جو عارف ہوتا ہے نا جی، وہ ایک وقت میں محقق بھی ہوتا ہے، وہ عارف بھی ہوتا ہے، وہ عارف باللہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کیٹیگری پہ نہ ہو، اس نے صرف چند لفظ پڑھے ہوں تو اس کا اثر چند لمحوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدیوں پہ اس کا اثر، سالوں پہ اس کا اثر نہیں رہتا۔ تو یہ ان کا اخلاص ہے جو آج ہم یہاں سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ دوست محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے بھی آج 52 سال ہونے والے، 50 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان کا نام لے کر آج بھی لوگ دعا بھی کرتے ہیں، ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، ان کا نام کا بول بالا بھی کرتے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 100 سال کیا 200 سال بھی یہ علم جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آج آپ کو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چند باتیں میں بتانا چاہوں گا جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ صابر صاحب کا جو بنیاد تھی، بنیاد کہ یار جو اسلام کی بھی بنیاد ہے کہ آسانیاں بانٹو، چیزوں کو آسان کرو، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں کرو، بھاری بھاری لفظ استعمال نہیں کرو، بھاری بھاری جبے نہیں پہن کے لوگوں کے سامنے آ جاؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ اور جب آپ کو جب آسانیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو انہوں نے جس فن کو چنا وہ فن تھا کہ جو آپ کا آدھا آپ کا علم ہے، جیسے سرکار کا مشہور فرمان ہے، لوگ اس کو ابو شافی سے بھی جوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم و فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یار علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائے کون سا علم حاصل کرے، علم تو ہزاروں ہیں، کون سا علم حاصل کریں؟ تو اس میں یہ آتا ہے کہ یار علم نافع حاصل کرو، یعنی کہ ایسا علم حاصل کرو جس سے تمہیں اور تمہارے آس پاس رہنے والوں کو فائدہ ہو جائے، یار وہ والا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بنیادی باتیں سیکھ لو تم۔ اب اس کی تفصیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یار علم جو ہے وہ ٹوٹل 2 ہی ہیں، علم الابدان ہے اور علم الادیان ہے، یعنی کہ دین کا علم حاصل کرو گے، ٹھیک سے علم حاصل کرو گے تو آخرت کو سنوار لو گے اور دنیا میں بھی بے ضرر رہو گے، بلکہ ان لوگوں کے لیے منافع بخش رہو گے۔ اور لیکن جب تم علم الابدان حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جو موسم ہے، یہ جو تمہاری پریشانیاں ہیں، یہ تمہارے جو جذبات ہی جو تمہارے فیصلے ہیں، یہ تمہیں مختلف تمہارے جو گناہ ہیں یہ مختلف تمہیں بیماریوں میں شکار کر دیں گے، تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرو، تبھی تک کہ تم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرو۔ جسے اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی پہلے مانگتے ہیں ہم اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں تو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، اور دنیا کی بھلائی تبھی ہے جب آپ کے پاس صحت ہوگی۔ تو صحت کے جو معاملات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا کہ یار تجھ سے مانگنے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا یار جس کے پاس ایمان ہے نا، ایمان کے بعد وہ بندہ صحت طلب کرے مجھ سے بس۔ جس کی صحت نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا کوئی عمل، اس کا روزہ نہیں ہے، جس بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چیز ہم جتنے بھائی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے بدنی امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے چنا ہے، اور اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی، اگر ہم نے اس فن کو سیکھنے کے لیے محنت نہیں کی تو یقین کریں ہم ٹھیک کرنے کے بجائے لوگوں کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے ناجان انجان ہوتے ہوئے کسی کا علاج کر دیا اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا اور تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہو، وہ بندہ نہیں ہے۔ تو یہ مستند ہونا، کسی سے مشورہ کر لینا، اور آپ کا آدھا علم تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اور قول ہے، حدیث نہیں ہے، آدھا علم اس چیز کے اندر ہے کہ یار تم سوال پوچھا کرو یار، اور آدھا آپ کی آدھی عزت اس کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے کہ یار یہ کیا سوال ہے، آپ اس کا جواب نہیں آتا، آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا یار۔ آپ خود سے ہر فن کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، جس کو آتا ہے اس کی جگہ پوچھ لو یار۔ اور ہر علم والے سے اوپر آپ لوگوں کے بدن ٹھیک کرتے ہیں، اور اگر آپ طب حاصل کرنے کے بعد اگر آپ مطب نہیں کرتے تو آپ کا طب پڑھنا بھی بیکار ہے۔ لازمی طور پر مطب کریں، جس کے پاس ڈگری ہے یا جس کے ساتھ نہیں ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اس طب کا فن جو یہ فنی علم ہے جی، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔
اور اس میں ایک حصہ صرف علمی ہے، 2 حصے اس کے عملی ہیں۔ اگر آپ اس کو عمل سے نکال دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آدھا علم ہم نے حاصل کیا۔ آپ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یا تم پورے دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ بھائی۔ ہم تو آدھے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ تبھی پورے طبیب بنیں گے جب آپ کے پاس علم بھی پورا ہو اور آپ کا فن بھی پورا ہو۔ اب آپ کا جب علم پورا ہوگا تو آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں جو علم کے اوپر مکمل ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو فن ہے وہ آپ کسی ایک بندے سے سیکھیں۔ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں ہزاروں استادوں نے پڑھایا ہوگا، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ کسی کا ایک کلیہ لے لیا، کسی کی ایک بات ہم نے لے لی، لیکن ہم نے جو فن سیکھنا ہے نا جی، وہ آپ کسی ایک استاد کو پکڑیں۔ طب کا فن ایک استاد سے سیکھیں۔ اب صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طب یونانی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہمیں سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی لگتی ہے جی۔ اب قرآن واضح ہدایت کا نمونہ ہے، سب اس پہ مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے بھائی، اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو آپ بغیر کسی معلم کے نہیں پڑھ سکتے۔ خود اپنے بچوں کو بھی آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ اب آپ اس کی بات چھوٹی سی بات سنیے گا کہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے خود قرآن پاک آپ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں معلم ہوں، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ صرف سورہ بقرہ پڑھائی، صرف سورہ بقرہ، 114 صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ نے صرف سورہ بقرہ پڑھائی اور 12 سال میں پڑھائی۔ آپ کو سوچے، پڑھنے والے حضرت عمر فاروق، پڑھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود صاحب کتاب ہیں، اس کے بھی 4 درجے ہوئے۔ اب تب ان کو جا کے سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں پاؤ گے تم ان کو نا۔ اور کسی نعمت کو جتلایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی جتلایا نہیں، لیکن ایک جگہ پہ جتلا دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یار اللہ نے احسان کر دیا ہے مومنوں کے اوپر، اس بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ان میں اپنا محبوب بھیج دیا، یار مبعوث کر دیا میں نے۔ اب ان کے جو 4 کام بتاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں آیتوں کی، یہ پہلا کام ہے جو قرآن کے سے جڑا ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان کا دل بھی صاف کرتے ہیں۔ جب ان کا دل سیکل ہو جاتا ہے، جب دل ان کا چمک جاتا ہے، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہی ان کو دوبارہ کتاب پڑھاتے ہیں، وہی چیز ان کو دوبارہ سکھاتے ہیں۔ والحکمت، آخر میں اس کو اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں کہ بھائی آیت کیسے نازل ہوئی ہے۔ یہ علم 4 طریقوں سے سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا طب ہے نا جی، یہ لفظوں کے کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ بے جان لفظ نہیں ہے۔ ان کو بھی روحانی طور پر جب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک آپ قلبی طور پر ان کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک آپ نفسی طور پر ان کو نہیں سمجھ پائیں گے، یہ آپ پہ مکمل طور پر نہیں کھلے گا۔ اور کل کو جز نہیں سمجھتے، کل جز نہیں ہوتا، آپ کو کل پہ ہی جانا پڑے گا۔ ایک آیت پڑھ کر آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے، ایک نسخہ دیکھ کر آپ ساری زندگی لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے، ایک ہی واقعے کو آپ ہر بندے پر مطابق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے تجربوں کو بڑھائیے۔ دوا فروش بننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ہزار کیا لاکھوں نسخے دنیا میں موجود ہیں ہر بیماری کے، لیکن صابر صاحب نے فرمایا یار ایسا نہیں کرو بھائی، لاکھوں نسخوں سے جان چھوڑو، تم تشخیص پہ تھوڑا زور دو تو نسخے تمہارے آگے پڑے ہوئے ہیں۔ ہزاروں نسخوں کو 36 نسخوں میں بند کر دیا ہے آپ نے، اور کل جہاں کی بیماریاں ان 6 تحریکوں میں بند کر دی ہیں۔ اب جس بندے کو یہ 6 تحریکیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور یہ 36 دوائیوں کا استعمال بھی نہیں آتا، تو اسے طب کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے، لوگوں کی آخرت سے کھیل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلے سب سے پہلے کچھ حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں ہمیں امت محمدی کی پہلے درد پیدا کریں۔ اللہ کے نبی کی امت بہت تکلیف میں ہے، اور معمولی چیزوں سے آپ ان کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک فیض بھی ہے، یہ فیض تبھی منتقل ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ دیکھیں رزق کی کبھی بھی آپ ٹینشن نہ لیں، اگر آپ حکیم ہیں اللہ آپ کو رزق دے دے گا۔ رزق کا کبھی بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بھائی تم کیوں گھبراتے ہو، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یار ہر چوپائے کا، ہر چلنے والے کا جو رزق ہے وہ میرے ذمہ ہے بھائی۔ ہاں میں تمہیں کسی بھی طریقے سے تمہیں دوں،
میں تمہیں دے دوں گا، رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ اگر آپ اس کو عبادت کے طور پہ لیں گے، اگر آپ اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ 24 گھنٹے آپ عبادت میں رہیں گے، اور یہ نبیوں کا پیشہ ہے۔ اور یہ بدن کا علم جو ہے یہ آپ کو دنیا میں بہت زیادہ کام آتا ہے، لیکن یہ آپ کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ آپ بہت سے لگی نعمتیں ہیں جی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ہزاروں نسخوں کے بجائے آپ کو میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، آسان کرتے 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 ایک بندہ، کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس اگر اس کے گھر میں لازمی طور پہ چینی ہوگی، اس کے گھر میں لازمی طور پہ نمک ہوگا، اور اس کے گھر میں لازمی طور پر سرخ مرچ ہوگی، یہ تقریباً میرا خیال ہے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کچھ نہ ہو، آپ کہیں پر بھی ہوں یا آپ مطلب پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی بڑے سے بڑے مرض کو ان 3 چیزوں سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چینی میں ساری اعصابی ہے، لال مرچ مکمل طور پہ عضلاتی ہے، اور نمک غدی ہے مکمل طور پہ۔ آپ نمک، مرچ اور چینی سے بھی لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، آسانیاں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں۔ اگر آپ دوائیاں دینے پر آئیں گے تو لاکھوں دوائیاں آپ کے سامنے۔ ابھی ہمارے بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، حقیقت میں اگر بتاؤں فرق کیا ہے ہمارا، فرق یہ ہے کہ یونانی کے جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو پیٹنٹ دوائیاں جس کو ابھی لاگو کرنے کے لیے ان کا سر دھڑ کے بازی لگی ہوئی ہے، آپ سر با مہر دوائیاں بیچیں، اپنی دوائیاں چھوڑ دیں، تو میرا خیال ہے اس کو سوچنے کی بات ہے۔ اس میں مختلف المزاج ادویات کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ ایک مزاج کے حامل نہیں ہوتے۔ اور ان کا یہ مقصد ہے یہ ایک دوائی اٹھا کے دے دو، اس میں اعصابی دوائی بھی ہے، غدی بھی ہے، عضلاتی بھی ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کرے گی، باقی کو ہمارا جو قوت مدبر اٹھا کے باہر پھینک دے گی، تو اس کو دے تو اس کو آرام آ جائے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ ان چیزوں کو بھی چھیڑ رہے ہیں جو بیمار نہیں ہیں۔ قانون مفید اعضاء آپ کو بتاتا کہ تمہارا مرض صرف ایک عضو رئیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بس اس کو دیکھو اور اسے اگلے عضو کو تحریک دے دو، تمہارا مکمل 100% تمہارا علاج معالجہ ہو جائے گا۔ اور صابر صاحب کا یہی جملہ ہے کہ بھائی زیادہ کمپلیکیشنز میں نہیں جاؤ یار، زیادہ مشکلات نہیں کھڑی کرو، آسانیاں بانٹو، سیکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، اور کسی کو دینے میں بھی۔ صابر صاحب نے کسی کو پڑھانے کا 1 روپیہ نہیں لیا کبھی۔ جس کے پاس دوائی ہوتی تھی، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس کو دوائی دیتے تھے، اور جس کے پاس پیسے ہوتے تھے اس سے پیسے لیتے بھی تھے۔ یہ بھی آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بات بڑی ضروری بات بتانے والی ہے مقرر، کہ دیکھیں جو بندہ جس کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ بیمار ہے، تو آپ اس کا فی سبیل اللہ بھی علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کا، مجھے یقین ہے ہمارے قانون مفید اعضاء کی جو دوائیاں ہیں وہ 20-25 روپے یا 50 روپے سے زیادہ قیمت کی نہیں ہیں۔ آپ اس کو فی سبیل اللہ بھی دے دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ نکل جائے گی، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس کو نہیں پتہ، جو امیر ہے، اللہ نے اس کو کسی پکڑ میں لیا، وہ کسی فطری جرم کے پکڑا گیا ہے، کسی کیفیاتی پکڑا گیا ہے، ماں باپ کی بددعا کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، رزق حرام کھانے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، آپ کو نہیں پتہ، اس سے اگر آپ پیسہ زیادہ لیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 1965 میں حضرت دوست محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ 6 روپے کی دوائی، 1 ہفتے کی دوائی دیتے تھے۔ آپ جو سوچیں کہ 6 روپے 1965 میں ان کی کیا ویلیو ہوتی تھی، اور وہ ہزاروں میں جاتی ہے، لیکن جو حقدار ہوتا تھا اس کو دیتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات آخری میں ضرور کرنا چاہوں گا، جب صابر صاحب نے اپنی پریکٹس شروع کی تو جو ان کے ہم نشین لوگ تھے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، انہوں نے ہمیں خود، میں نے ان کو اپنی کانوں سے سنا، وہ کہتے تھے جب انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی تو ان کے سامنے ڈبے پہ، ان کے ٹیبل پہ صرف 3 ڈبے ہوتے تھے جس میں پڑیاں بنا کے رکھی ہوتی تھی انہوں نے۔ اس سے اگر کوئی دیکھے نا 3 پڑیوں کا مطلب کیا ہے، اس میں ایک میں اعصابی ہوگی، ایک میں غدی ہوگی اور ایک میں عضلاتی ہوگی، بس 3 دوائیاں رکھتے تھے وہ۔ مزاج چیک کیا، اگلے کی اور اس کی پڑیاں بنا کے اس کو دے دی تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا، جب آپ اپنے طب کے آخری وقت میں، جب عمر کے آخری حصے میں تھے، تو آپ کے سامنے پورے ڈبے پہ ٹوٹل دوائیاں صرف 6 ڈبوں کے اندر تھیں۔ 6 دوائیوں سے، یعنی کہ 6 تحریکوں کی 6 دوائیوں سے سب کا علاج کر دیتے تھے۔ اور کبھی بھی بہت کم آپ کی اس میں آتا ہے کہ آپ نے ملیجن سے اوپر کوئی دوائی دی ہو، کم ملیجن جو ہماری دوائی ہوتی ہے اس سے آپ علاج کر لیتے تھے۔ اگر کسی کو رسپانس نہیں ہوتا تو ملیجن کی مقدار بڑھا دیتے تھے، کیونکہ ملیجن کی مقدار اگر بڑھا دی جائے تو وہ مسل بن جاتی ہے، آپ اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے، اگر کوئی، یہ آسانیاں بتانے کے لیے بھی ہیں، یہ سکھانے کے لیے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی بہت ایمرجنسی آ جائے تو
تو اس کو ہینڈل کرنے کا الگ طریقہ بھی تھا، لیکن آپ نے جو اپنا نظریہ پیش کیا اس پر 100% پہلے اپنا حق الیقین حاصل کیا، اور آپ وہ واحد طبیب ہیں. آپ کو میں یہ بات بتاؤں گا جی، آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگی. ہم سب حکیم ہیں، ہم سب کو تھیلے بھر بھر کے دوائیوں کے دیتے ہیں، خود کبھی کھا کے دیکھیے کوئی دوائی اپنی نہیں کھا کے دیتے. حکیم اور ڈاکٹر اپنی دوائیاں خود نہیں کھاتے لیکن لوگوں کو ضرور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صابر صاحب نے اپنی ایک ایک تحقیق کی دوائی کو خود اپنے باڈی پر استعمال کر کے اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یار اگر اس نے نقصان دینا ہوا تو سب سے پہلے مجھے نقصان دینا ہے یار پہلے، اگر وہ فائدہ ہوگا تو میں تو بیمار ہوئی نہیں، کیونکہ آپ خود جو تھے نا وہ ایک معتدل مزاج کے تھے، لیکن ان کو ہر دوائی اثر کرتی تھی. تو آپ نے ہر دوائی کا ذاتی تجربہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ فارماکوپیا پیش کیا ہے جس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی جانور کا کوئی مقدار شامل نہیں ہے، کوئی آپ کو ایسے کوئی پشتے شامل نہیں ہیں ہمارے اندر، کوئی ارکیات شامل نہیں ہیں ہمارے فارماکوپیا کے اندر. آپ صرف ایک بار کسی شخص کو وہ چیزیں اپنے ایمان کے ساتھ دے کر دیکھیں تو آپ کے ساتھ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی آئے گی، اور وہ بندہ ٹھیک بھی ہوگا. جزاک اللہ خیر.